حدیث نمبر 140 140 عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی، ان کے بارے میں لکھیں، یہ صحابی رسول ہے. ربیعہ جب ربیعہ لکھیں گے تو آخری میں، اگر رومن میں لکھ رہے ہیں تو ایچ لکھنا آخری میں، ربیعہ آخری میں ایچ آئے گا. ربیعہ بن کعب، ربیعہ بن کعب الاسلمی، ربیعہ بن کعب الاسلمی. آپ اصحاب الصفہ میں سے تھے. اصحاب الصفہ تو آپ جانتے ہیں نا، وہ صفہ جو مدینہ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا. کچھ صحابہ اپنے آپ کو وہاں پر زندگی اپنی وقف کر دیے تھے وہاں پر، یعنی وہیں رہتے، وہیں تعلیم حاصل کرتے، وہیں کھاتے، وہیں پیتے، بالکل رہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی خاطر. آپ اصحاب الصفہ میں سے تھے. اور صفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی خانقاہ ہے، پہلی خانقاہ ہے اسلام میں. بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر اور حضر میں رہے ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. اور وقعۃ الحرہ یعنی 60 ہجری کے بعد 63 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی، 63 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی، 63. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکان سے باہر جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا میں. فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جب رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تہجد کے لیے، تو اس وقت ان کے لیے پانی اور ان کی جو ضرورت کے سامان، تازہ فریش ہو کے وضو کرنے اور نماز تہجد پڑھنے کے لیے جو تیاری کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو میں وہ سارا پانی وغیرہ ان کا حاضر کیا. فقال لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے فرمائے، سل، مانگ ربیعہ، کیا مانگتا ہے مانگ. فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. انہوں نے دعا بھی یہی مانگی. جب حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے مانگا، جنت نہیں مانگی انہوں نے یہ مانگا کہ جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں. یعنی ان کی خواہش ہی یہ تھی کہ میں حضور کے ساتھ رہوں. قال اب غیر ذلك، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ کر ان کا کان نہیں موڑے، لیکن جنت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کیسا کر سکتا ہوں یہ. جی ایسا نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اب غیر ذلك ربیعہ، اور بھی کچھ چاہیے کیا؟ اب غیر ذلك، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہتے ہیں؟ قلت هو ذاک، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بس یہی ایک سوال ہے، اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کی سنگت چاہیے جنت کے اندر، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ہوا ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آپ کے معاملے میں میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے. آپ کے معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جائیں گے، لیکن آپ میرا اس طرح سے ساتھ دو میرا کہ آپ سجدے کیا کرو. ایسا ہوگا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے، ٹھیک ہے چلو آپ میرے ساتھ جنت میں رہیں گے، خلاص آج سے اعلان ہو گیا، تو پھر اب نماز تو بھی پڑھو تو بھی، نفقو پڑھو تو بھی، اور یہ روزہ رکھو یا نہ رکھو، اس طرح سے ہو جائے گا معاملہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آپ سجدوں میں کثرت کیا کرو. تو اس میں دو باتیں معلوم ہوتی ہے. بات نمبر ایک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہے تو کسی کو جنت میں مقام عطا کر سکتے ہیں، جنتی بھی بنا سکتے ہیں، جنت میں کہاں رکھنا ہے اس کو یہ بھی ڈیسائیڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار یہاں پر معلوم ہوا. نمبر دو یہ ہے کہ اگر کسی کو جنتی ہونے کی گارنٹی مل جائے، تب بھی اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو.
نہیں ہم تو اچھے آدمی ہیں بھائی، ہمارے کو تو پرابلم نہیں ہے، اپن تو جنتی ہے، نہیں یہ جملہ چلنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جنتی ہے بھی تو حضرت ربیعہ بن کعب سے بڑے جنتی نہیں ہو سکتے، آپ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب سے بڑے جنتی نہیں ہو سکتے، آپ عشرہ مبشرہ سے بڑے اور اہل بیت سے بڑے جنتی آپ نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ بھی پکے جنتی، حضور کے زبان مبارک سے جنتی ہونے کی گارنٹی لینے کے باوجود بھی وہ پکے نمازی تھے۔ تو جنتیوں کی نشانی یہ ہے، جنت میں جانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، نمازوں میں کچھ چھوڑ دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جنتیوں کی علامت سجدے کرنا ایک چیز معلوم ہوئی، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاور اور اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ معلوم ہوا۔ حدیث نمبر، اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داود نے روایت کیا۔